کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اب یہ ظاہر اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے، مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے۔ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی، تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے۔ لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک۔ تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے۔